وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عنایت اور اس کی توفیق سے گزشتہ جمعہ 27 مارچ کو قرآن کریم کا ایک دور مکمل ہوا صرف اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس میں الحمدللہ قرآن کریم سے محبت کرنے والے حضرات نے جس ذوق و شوق کے ساتھ جس تعداد میں شرکت فرمائی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان سب کی غرض، ان سب کی توجہ اور ان سب کی محبت کا حصول قرآن پاک تھا، اور قرآن پاک ہی ایک مسلمان کی محبت کا مرکز و محور رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی محبت اور قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر دعا کی شرکت کی غرض سے جو حضرات بھی تشریف لائے تھے، اللہ کریم ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ اللہ کریم ضرور قدردانی فرماتے ہیں، ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اللہ کریم اس بابرکت موقع کی گئی دعاؤں کو، اس تمام کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے میں اس وقت میں جن جن حضرات نے جس نوعیت سے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے تعاون میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سارے وہ حضرات جو اس سلسلے میں کچھ کر سکتے تھے، لیکن بسا اوقات کچھ حضرات کے آڑے کچھ بخل اور کنجوسیاں سامنے آتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہر کسی کی جان کو، نہ ہر کسی کے مال کو، نہ ہر کسی کے وقت کو اپنے لیے قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کریم کسی کی جان کو، کسی کے مال کو اور کسی کے وقت کو قبول اسی وقت میں فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کی نظر ڈالتے ہیں۔ تو بہت سارے حضرات جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے کسی بھی شکل کے اندر اس بابرکت محفل اور مجلس میں وہ علماء کرام جو تشریف لائے، اور اس وقت بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور اب بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دعوت، کسی قسم کا کوئی اشتہار، اعلان کچھ نہیں تھا۔ وہ دوست احباب اپنی ہی محبت کی بنیاد پر تشریف لائے تھے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ والناس، قرآن کریم کی آخری یہ دو صورتیں جہاں پر پہنچ کر قرآن کریم کی گنتی کی تعداد صورتوں کے اعتبار سے 113 اور 114 پر مکمل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کے حوالے سے مختصراً آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کی جا چکی تھی کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے پناہ لینے کا طریقہ سکھایا، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان رکاوٹ بننے والی دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک حسد اور دوسرے نمبر پر وسوسہ۔ حسد کا معنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس بات کا خیال کرنا کہ یہ نعمت اگر میرے پاس نہیں اس کے پاس ہے تو اس کے پاس سے بھی ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور وسوسہ اس کے متعلق ہم پڑھ چکے کہ من الجنۃ والناس،
اس وسوسے کے اندر کبھی انسان شامل ہو جاتا ہے اور کبھی انسان نما جنات، یعنی من الجنت والناس، ناس کا لفظ اللہ نے بعد میں ذکر کیا، جنات کا ذکر پہلے کیا، یعنی انسان جب بگڑتا ہے تو وہ شیطان سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اس سے بھی 10 قدم آگے چلا جاتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ قرآن کریم کا اختتام حرف سین پر ہوا، من الجنت والناس، اور آغاز قرآن پاک کا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کے ذریعے آغاز اور سین کے اوپر اختتام۔ ان دونوں الفاظ کو، ان دونوں حروف کو اگر جوڑا جائے تو جوڑنے کے بعد ایک لفظ ہماری عام زندگی میں، عام بول چال میں بنتا ہے بس۔ بس جناب یہ کام ہو چکا، بس کیجئے، اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں، اس جگہ پر اتنے لوگ آ چکے، بس اس کے بعد اور کسی کو مت بھیجیے گا، یہاں سے اتنے لوگ جا چکے، بس اس کے بعد کسی اور کو مت بھیجیے گا، دروازہ بند۔ با سے آغاز، سین پر اختتام، بس، یعنی اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ چکا کہ بس اب اس کے بعد کسی اور طرف ہدایت کو تلاش مت کرنا، میں نے اپنے خزانے کا انمول موتی بشکل قرآن تم کو عطا فرما دیا۔ اور جس طرح سے میرے عزیزوں اور دوستوں قرآن کریم کی تکمیل کا وہ موقع یقینی طور پہ قبولیت دعا کا موقع تھا، اور جو حضرات شرکت جنہوں نے فرمائی اور بعد میں انہوں نے تشریف بھی لائے اور فون کے ذریعے انہوں نے اپنے اپنے جذبات کا، محبت کا اظہار بھی کیا، ان بیچاروں کے عجیب و غریب جذبات تھے، عجیب و غریب ان کے احساسات تھے۔ بہت سارے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم کو بالکل یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم رمضان کی شب قدر میں موجود ہوں، بالکل ہماری قلبی کیفیت ہم کو یہ محسوس ہو رہی تھی، اور کچھ نے اپنے اپنے ان کی محبت کے جذبات تھے، قرآن کریم کی محبت کی بات تھی۔ تو جس طرح سے وہ تکمیل قرآن کا موقع برکت والا تھا، یاد رکھیے گا یہ آغاز قرآن کا موقع بھی اس سے بڑھ کر برکت والا ہے، اس سے کم برکت والا نہیں۔ ایک نئے سفر کا آغاز، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئی ہمت اور نئے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم تکمیل پذیر ہوتا ہے تو نماز تراویح میں حافظ صاحب اسی وقت میں شروع کر دیتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اسی وقت میں یہ پیغام اور اللہ کے دربار میں یہ عرض کر دی جائے کہ مولا کریم یہ 29-28 دنوں کے اندر ہم تھکے نہیں، یقیناً انسان ہونے کے ناطے سے تھکاوٹ کے اثرات تو آئے، مگر پروردگار ہم تھکے نہیں، ہم رکے نہیں، ہم نے آج سے پھر نئے سرے سے قرآن کا آغاز کر دیا ہے، آغاز ہم نے کر دیا ہے، آپ اپنا کرم فرماتے ہوئے اگلے رمضان میں تکمیل کی ہمیں توفیق عطا کر دیجیے گا۔ تو اسی طرح الحمدللہ ہم نے گزشتہ مجلس کے اندر قرآن کریم کا آغاز کر لیا تھا ایک ضابطے کے طور پر، اور آج انشاءاللہ العزیز اس کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی ہم اس کا آغاز کریں گے۔ سورہ فلق اور سورہ والناس، ان دونوں صورتوں کی مختصراً جو تشریح آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی کہ حضور انور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے، ستانے کے جو انداز اور جو ذرائع اختیار کیے گئے، ان میں سے ایک طریقہ کار جادو کا بھی تھا۔ بہت سارے لوگ اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جادو نہیں ہوا۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں بھی، اور آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جادو، ان تمام چیزوں کا معاملہ ایک بیماری کی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام پر بسا اوقات بخار کے اثرات بھی آئے۔ احادیث کی کتابوں میں ایک پورا کا پورا عنوان ہے کتاب الطب، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنا بتایا کہ فلاں چیز سے علاج کرو، فلاں چیز سے علاج کرو، فلاں چیز سے علاج کرو۔ نبی علیہ السلام بسا اوقات حضور علیہ السلام کا جو علاج ہے وہ علاج بالغذا، خوراک کے ذریعے نبی علیہ السلام علاج فرما رہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ کھجور اور ککڑی، کھیرا، دونوں کو ایک ساتھ تناول فرمایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی کہ علاقہ بھی گرم ہے، ماحول بھی گرم ہے، کھجور میں بھی گرمی ہے، اس کی گرمی کو اعتدال پر لانے کے لیے ساتھ میں کھیرے یا ککڑی کا استعمال کیا گیا تاکہ وہ گرمی معتدل ہو جائے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے یہ کلونجی کا دانہ، اس کے بے شمار فضائل بیان کیے، اور دیگر بے شمار بہت ساری چیزیں جو کتاب الطب کے طور پر آقا علیہ السلام کی طب کے طور پر موجود ہیں، اور جس پر تحقیق کرنے والوں نے ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب
ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور بہت بڑے علمی خانوادے سے ان کا تعلق ہے. مولانا داؤد غزنوی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل حدیث مکتب فکر کی بہت بڑی علمی شخصیت، اور نہ صرف یہ کہ وہ اہل حدیث مکتب فکر کی علمی شخصیت تھے بلکہ تمام بر صغیر کے مسلمانوں کا علمی اثاثہ تھے. وہ مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے ان کا تعلق ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب، انہوں نے 3-4 جلدوں میں کتاب لکھی طب نبوی کے نام سے. اس کے بعد اسی کی نقل مار کے لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، مگر بنیادی طور پر کتاب وہی ہے طب نبوی کے نام سے، جس میں نبی علیہ السلام کے ایک ایک بتائے ہوئے علاج کو انہوں نے ثابت کیا تحقیق اور سائنس کی روشنی میں کہ نبی علیہ السلام نے جو جو طریقہ کار بتایا وہ تمام کی تمام تر باتیں جدید سائنس کے مطابق 100% درست ہیں، اور میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی تردید کرتی ہوئی نظر ہم کو نہیں آتی. تو بھئی نبی علیہ السلام نے بیماریوں کا علاج بتایا. بیماریوں کے علاج کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مختلف قسم کی چیزیں روز و شب پیش آتی تھیں. اسی طریقے سے ان میں سے ایک چیز یہ جادو کا سلسلہ تھا. نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے لبید ابن عاصم نام کا جادوگر تھا. اس جادوگر کے ذریعے اس کی خدمات کو حاصل کیا گیا، اور کسی طرح نبی علیہ السلام کے بال مبارک لیے گئے اور کھجور کے نر درخت کے خوشے کے اندر اس کو دبایا گیا اور ایک پتلا بنایا گیا، 11 گریں باندھی گئیں، اور ان تمام چیزوں کو ایک اندھے کنویں کے اندر اینٹ کے نیچے رکھ دیا گیا. بذریعہ فرشتے اور ملائکہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا بحالت خواب، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا. اس تمام چیز کو نکالا گیا. سورہ فلق، سورہ والناس، دونوں سورتوں کی 11 آیات طیبات بنتی ہیں. ان آیات طیبات کو پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے وہ آیات طیبات پڑھتے گئے، ایک ایک پتلے میں سے سوئی نیچے گرتی گئی، گراں کھلتی گئی، اور نبی علیہ السلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری طبیعت کے اندر ایک بندش تھی جو بحالی کی شکل میں آ گئی. اب بسا اوقات ہوتا ہے یہ کہ ہمارے بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات ان تمام چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں، تمام کی تمام تر چیزوں کا انکار کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ سب کا سب نفسیاتی امراض ہیں. اس کو نیند کی دوا دے دی جاتی ہے، نیند کی گولیاں کھلا دی جاتی ہے، اس کو نفسیاتی امراض کہا جاتا ہے. نفسیاتی امراض اپنی جگہ ہیں، لیکن ان چیزوں کے ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دکاندار قسم کے عاملین کی موجودگی کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کے وجود کا انکار کر دیا جائے. قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے وہ لوگ جو سود خوری کرتے ہیں لا یقومون الا کما، وہ لوگ جو سود کھانے والے ہیں وہ اپنی قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر کیسے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اس طرح سے اپنی قبر سے اٹھیں گے جس طرح سے کوئی جن زدہ، آسیب زدہ انسان دیوانوں کی طرح سے دنیا کے اندر بھاگتا دوڑتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ وہ اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے آسیب زدہ شکل میں جائیں گے. اگر یہ صورتحال ناممکن ہوتی تو پروردگار کبھی سود خور کی مثال اس کے ساتھ نہ دیتا. تو پتہ چلا کہ یہ ایک مرض کی شکل میں لاحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اس سے حفاظت فرمائے. پاکیزگی طہارت کو رکھا جائے. منزل کے نام سے ایک دعاؤں کی مختصر سی کتاب جو بھی نبی علیہ السلام کی تلقین کردہ ہے، یاد رکھیے گا وہ بھی نبی علیہ السلام کی تلقین کردہ آیات طیبات ہیں. مسند امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں نبی علیہ السلام سے وہ تمام تر منقول چیزیں ہیں. عام طور پر اس کو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کا یہ سلسلہ تھا. یقیناً وہ سلسلہ ہوگا، مگر میں آج آپ کی خدمت میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ منزل کے اندر جتنی آیات طیبات ہیں یہ کسی بزرگ کی بتائی ہوئی آیات طیبات نہیں، یہ براہ راست منقول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام سے چلتے چلتے یہ سلسلہ ہم تک پہنچتا چلا گیا. اور اگر ان چیزوں کا کوئی وجود نہ ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ آقا علیہ السلام نے نظر بد کا علاج کیا، اور علاج کرنے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی ہیں، ان کی کیفیت بگڑ جاتی ہے، ان کو شدید قسم کا بخار لاحق ہو جاتا ہے، تندرست تھے، توانا تھے، یکدم وہ بیچارے بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کے حال کی تحقیق و تفتیش فرمائی. پتہ چلا کہ وہ نہا رہے تھے. اللہ کریم نے ظاہری طور پہ بڑی حسن و جمال و خوبصورتی سے نواز رکھا تھا، اور وہ غسل فرما رہے تھے. جاتے جاتے ایک صاحب نے ان کو دیکھا اور بس اتنا کہا آہا کتنا خوبصورت، یہ جملہ کہا. وہ کہہ کر آگے چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے اندر وہ صاحب جن کو یہ جملہ کہا گیا تھا مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر دیا. ایسا لگتا تھا کہ یہ بیچارہ بس ابھی گیا اور ابھی گیا. نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بلایا اور ان سے جب تحقیق کی پوچھا کون گیا، بتایا کہ فلاں شخص گیا تھا. نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بلایا
اور بلانے کے بعد جن کے متعلق یہ شبہ تھا کہ ان کی نظر لگی ہے، حضور علیہ السلام نے ان کو وضو کروایا. وضو کروانے کے بعد ان کے وضو کا پانی نبی علیہ السلام نے ایک برتن میں جمع کیا، اور جن پر نظر لگی تھی نبی علیہ السلام نے ان پر وہ پانی بہانا شروع کر دیا. جیسے جیسے وہ پانی ان پر بہتا گیا ان کی طبیعت سنبھلتی چلی گئی. یہ نبی علیہ السلام نے علاج بتایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ بھئی نظر لگانے والا کون ہے، اس شخص کو اس طریقے سے وضو کروایا جائے، اس کے وضو کا پانی جس پر نظر لگی ہو اس کے بدن پر بہا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظر زدہ انسان کے مرض میں شفا عطا فرما دیتے. تو یہ چیزیں تھیں تو حضور نے علاج بتایا. ان چیزوں کا وجود تھا تو نبی علیہ السلام نے طریقہ کار بتایا، احتیاط کا طریقہ بتایا کہ بچوں کو شام کے وقت میں کھلی جگہ مت جانے دو. اس کی وجہ بتائی، فرمائی اس لیے کہ اس وقت میں جنات، خبیث ارواح، ان کا بہت تیزی سے افراتفری کا عالم ہوتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے راتیں جمتی جاتی ہیں، تھمتی جاتی ہے، رات کا وقت ذرا قابو میں آ جاتا ہے، وہ اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے جاتے ہیں. اس وقت کے نکلنے میں حرج والی بات کوئی نہیں، مگر جب مغرب کا وقت ہے، سورج کے غروب کا وقت ہے، اس وقت میں نبی علیہ السلام نے واضح طور پر ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں. اب انسان کی اپنی مرضی ہے، وہ مانے تب نہ مانے تب. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ اس میں اللہ کریم نے بیان کیا، آخری صورت کے اندر یہ بیان کیا، من شر النفاسات. نفاسات مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، دونوں اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، لیکن پروردگار نے ذکر کیا عورت کا. عورت کا نفاسات کا معنی گرہوں پر پھونکنے والی عورت. عورت اس لیے کہ حسد تو مرد میں بھی ہے، عورت میں بھی ہے، سب میں ہے، مگر عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ عورت کا انتقام اور عورت کے اندر جذبہ حسد یہ مردوں سے کئی گنا بڑھ کے پایا جاتا ہے، کئی گنا بڑھ کے پایا جاتا ہے. اور جتنے بھی یہ تعویذ، گنڈے، کالا پیلا نیلا، جتنا جادو ہے، ان تمام کے تمام جادوگروں کے مراکز یہ عورتوں کے دم سے آباد ہیں. عورتوں کے دم سے آباد ہیں. عورت مرد کو کسی نہ کسی انداز کے اندر کوئی نہ کوئی کہانی سنا کر اس سے پیسہ بھی لے لیتی ہے، گھر کی چیزوں کو بھی قابو کر لیتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جا کر ایسے اڈوں پر، ایسی جگہوں پر پہنچنے کے بعد خدا نخواستہ بس اوقات عورت اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، پیسے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. مردوں کو بھی اللہ نے بنایا، عورتوں کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن پروردگار عالم خاص طور پہ ذکر کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان عورتوں سے جو گروہ پر پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہیں یہ الٹی سیدھی باتیں، الٹی سیدھی چیزیں. میں غالباً پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ ایک خاتون، میری جاننے والی خاتون، رشتہ دار خاتون، اس اللہ کی بندی کو بہت اس چیز کا شوق تھا کہ ہر چیز کے اوپر بچے کو 2 چھینکیں آ گئیں، 2 مرتبہ بخار کسی کو ہوا تو بس یہی معاملہ ہوگا. ہوتا ہے سب کچھ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جیسے موسم بدل رہا ہے، اب اس بدلتے ہوئے موسم کے اندر مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ اگر جیسے پچھلا جمعہ تھا، پچھلے جمعے کو موسم گرم تھا اور آپ نے دیکھا ہفتے والے دن سے موسم نے پلٹنا شروع کر دیا، پھر وہ ٹھنڈک کی طرف چل پڑا. اب اس عدلتے بدلتے موسم کے اندر کوئی آدمی بے احتیاطی کرے، برف کا ٹھنڈا پانی پیے اور اس کے ساتھ جناب اے سی چلا کر رات کو لیٹ جائے، بستر کے اوپر کمبل لحاف بھی اوڑھے، اے سی فل چلا کے لیٹ جائے. اب اس کے بعد اس کا جسم اکڑ جائے، سر میں درد ہو جائے، طبیعت میں بوجھل پن آ جائے، مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا. ایسے نہیں کچھ ہوتا. کرنے کرانے سے مراد یہ نہیں کہ ہر اٹھے بیٹھے نیچے اوپر دائیں بائیں ہوئے تو جناب کسی نے کچھ کر دیا. تو اس خاتون کا بیچاری کا یہی المیہ تھا کہ وہ نفسیاتی طور پہ اس چیز کا شکار ہو چکی تھی کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا. ملاقات ہوئی، اس نے کہا جی کہ میں فلاں فلاں صاحب کے پاس گئی تھی اور وہ فلاں صاحب اس جگہ پر قبرستان میں بیٹھتے ہیں اور وہ ایسے تمام تر چیزیں، اور صاحب انہوں نے مجھے کو تعویذ دیا اور کہا کہ آپ یہ تعویذ، اپنا بچہ آپ کا بڑا نافرمان ہے، ایسا ویسا ہے، آپ یہ تعویذ اس بچے کو جب یہ صبح کو اسکول جایا کرے نا، اپنے گھر کی دہلیز پہ رکھ دیا کیجئے اور اس پر 3 مرتبہ جوتی مار کے پھر بچے کو گزارا کیے. اس نے یہ بات جب بتائی اور یہ بتایا کہ وہ تعویذ میں لائی کہاں سے، اس نے بتایا کہ صاحب تعویذ لائی میں کرشن نگر اسلام پورے سے، اور پھر بتایا شاہ صاحب. تو یہ بڑی مشکوک چیزیں. اور اس کے بعد پھر یہ کہ صاحب اس کے اوپر جوتیاں، یہ اس سے بڑی مشکوک چیز. بہرحال اس نے بہت منع کیا. میں نے کہا مجھ کو آپ دکھائیے یہ. نہیں شاہ صاحب نے منع کیا ہے، اسے کھولے. میں نے کہا آپ دکھلائیے، میں آپ کو واپس کر دوں گا. کم از کم وہ خاتون 1 ہفتے سے یہ عمل کر رہی تھی.
آپ یقین مانیں کہ جب وہ کاغذ کا پرزا وہ تعویذ کھولا تو تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میں اس وقت دنیا میں نہیں، غالباً کسی خواب کی کیفیت میں ہوں۔ جسم پر ایک سناٹا اور کپکپی طاری تھی، جس پر وہ ایک ہفتے سے جوتیاں برسا رہی تھی۔ اس کاغذ کی پرچی پہ کیا لکھا تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، عائشہ اور حفصہ علیہم الرضوان اجمعین۔ یہ بابرکت نام لکھے ہوئے تھے، اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ اس پر روزانہ تم نے گھر کی دہلیز پر رکھ کر جوتیاں برسانی ہے تاکہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو چیزوں کے ہونے کا مطلب اور مقصد یہ نہیں کہ ہم ہر وقت ہر چیز اسی کام میں لگ جائیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے نفاسات، عورتوں کے اندر یہ جذبہ انتقام بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے وہ خواتین دائیں بائیں آگے پیچھے کے چکر لگا کر ان چیزوں کی کوشش میں لگی رہتی کہ کسی طرح میں دوسرے کو زیر کر دوں۔ مگر میرے عزیزوں اور دوستوں یاد رکھیے گا کہ حسد کرنے والا، نبی علیہ السلام فرماتے کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے۔ میں یہ چاہوں کہ میرے بھائی کے پاس وہ نعمت ہے وہ ضائع ہو جائے، کبھی ضائع نہیں ہوگی، ضائع جب ہوگی جب اللہ چاہے گا۔ میں حسد کر کے اپنے آپ کو اندر ہی اندر سے جلا لوں گا، سڑا لوں گا، میں کسی کا نقصان نہیں کر سکتا سوائے اپنے نقصان کے۔ نبی علیہ السلام سے کتنا حسد کیا گیا، مگر آپ اندازہ لگائیں کہ جتنا حضور علیہ السلام سے حسد کیا گیا، اللہ کریم نے سرکار کے ذکر کو اتنی اونچائی اور بلندی عطا فرمائی۔ جس درجے میں سرکار کے ذکر کو نیچا کرنے کی کوششیں کی گئی، اللہ کریم نے اتنی زیادہ بڑھ کے بلندیاں عطا فرمائی۔ تو حسد کرنے والا، عربی کی ایک مثال ہے کہ کل الجسد لا یخلو عن الحسد، دنیا کا کوئی جسم ایسا نہیں جو حسد سے خالی ہو، ہر جسم کے اندر حسد پایا جاتا ہے، مگر اس حسد کو دبانے کا طریقہ کار ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنے کی بجائے ہم اتنا وقت جو کہیں کہ اس کے پاس یہ کیسے آیا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اس سے بہتر نہیں کہ میں کہوں کہ یا اللہ آپ نے یہ نعمت میرے بھائی کو، میری بہن کو عطا فرمائی، مجھے بھی عطا کر دیجئے۔ آپ نے اس کی نعمت دی میرے مولا، اس کی بھی حفاظت کرے، میری بھی نعمت کی حفاظت کر لیں۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر اب ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ کیا؟ ہم دنیا کو حسد کرنے کا موقع خود فراہم کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی، اللہ نے نعمت دی، مال کی نعمت دی، اللہ نے ہم کو کسی چیز کی نعمت دی، ہم لوگ بہت زیادہ چھچورے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہم لوگ اوچھے پن کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری جیب میں اگر 1 روپیہ ہے تو ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہمارے پاس 5 روپے ہیں۔ یقینی بات ہے جب دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر کہتے ہیں جی یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا۔ کاش کہ ہم آقا علیہ السلام کے طرز زندگی کو اپنے سامنے رکھتے اور نبی علیہ السلام کی اس بات کو پیش نظر رکھتے جو آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ ما خاب من استخارا ولا ندم من استشارا ولا آل من اقتصدا۔ جو مشورہ کرنے کا عادی ہوتا ہے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، جو استخارہ کرتا ہے کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اور جو درمیانی چال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ ہم دوسروں کو خود پر حسد کرنے کا موقع خود فراہم کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں اور آپ اگر حسد سے پاک زندگی گزروانا چاہتے ہیں اپنی اور اپنی اولاد کی، تو میں آپ سے عرض کروں کہ اگر جیب میں آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، آپ یہ تصور کریں کہ میری جیب میں 4 آنے ہیں اور اس 4 آنے کے مطابق زندگی گزارے ہیں۔ اگر آپ 1 روپے کے مطابق زندگی گزاریں گے، لوگوں میں برداشت نہیں، آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں، یار یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ چاچا ہے، یہ تایا ہے، آپ اس کے ساتھ بھلا کریں، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے ساتھ فلاں شخص نے احسان کیا، وہ کہے گا نہیں یہ میرا حق بنتا تھا، اتنا دیا مجھے اور دینا چاہیے۔ جیسے بزرگوں نے لکھا نا کہ ایک نواب صاحب تھے، بڑے نواب صاحب تھے، ان کی بچی کی شادی ہوئی، انہوں نے کہا صاحب میں وہ شادی کروں گا کہ دنیا میں میری مثال کوئی نہیں ہوگی۔ پورے گاؤں کو دعوت دی، سب لوگ آ گئے اور تمام کے تمام لوگوں سے کہا کھاؤ، ہندو الگ کھانا کھائے، مسلم الگ کھانا کھائے، جس کا کھانا ہے ویسا کھانا کھائے گا، ایک جم غفیر۔ اور یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے کوئی بھی ہوں، جب شادی سے پھر فراغت کر کے جائیں نوکروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم نے سب کو سونے کی ایک اشرفی دینی ہے، اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ دیکھو کہ لوگ کہتے کیا ہیں، میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اچھا بھائی انہوں نے ڈیوٹی لگا دی، وہ ایک اشرفی سونے کی اور اس پہ مہر لگی ہوئی اور وہ سب کو مل رہی ہے، کھانا بھی کھایا، مزے سے جناب شربت بھی پیا،
کہ پینے کی جو جو چیز تھی سب کو پینے کی چیزیں فراہم کی، کھانے کی چیزیں مل گئیں، اور چلتے ہوئے سونے کی ایک اشرفی رات ہو گئی۔ راجہ صاحب، نواب صاحب بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، ملازمین سے پوچھا یہ بتاؤ کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ اب وہ بیچارے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، چپکے سے بیٹھ گئے۔ راجہ صاحب نے پوچھا بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے جی جان کی امان پاؤں تو عرض کریں کیا کہ جی کیا؟ کہنے کہتے کمبخت کتنا کنجوس ہے، اتنا دے رکھا ہے خدا نے، ایک ایک اشرفی تھی دو دو دے دیتا، کیا بگڑ جاتا ہے اس کا؟ ایک ایک دے دی اس نے۔ تو لوگ کبھی خوش ہونے والے نہیں، خوش ہونے والے نہیں، انہوں نے کبھی راضی نہیں ہونا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ دوسروں کی نظر کے نوالا بننے سے بچیں، یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، یہ نظر وہ چیز ہے جو جوان اونٹ کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، جوان اونٹ کو پتیلی میں پہنچا دیتی ہے، اور جوان انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ حضور کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کیا انسان کیا جانور تمام حسد کا شکار ہوتے ہیں، کہ تندرست و توانا اونٹ، حضور علیہ السلام فرماتے کھڑا ہوا تندرست اونٹ یکدم وہ حسد کا نظر کا شکار ہوتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، مالک کہتے ہیں یار چھری پھیرو، پکاؤ اس کو کھاؤ، ابھی اس کو پالنا تھا، اس سے کام لینا تھا، مگر وہ پتیلی میں چلا جاتا ہے، جوان آدمی قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی برکت کے ذریعے پروردگار نے ہمیں قرآن پاک کی یہ دو آخری صورتیں عطا فرمائیں کہ آؤ میرے بندو، تم میری پناہ میں آ جاؤ، میرے دامن کے ساتھ جڑ کے وابستہ ہو جاؤ، میں تمہیں حسد سے بھی بچا دوں گا، میں تمہیں وسوسوں سے بھی بچا دوں گا۔ دوسری بات میرے دوستو یاد رکھیے کہ وسوسہ، بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز پڑھنے کے لیے آنا تو میں چاہتا ہوں، مگر ایسی نماز کا کیا فائدہ، ادھر میں نے نیت باندھی، ادھر نیت باندھنے کے بعد میری نظر میں دکان بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے، بھلے ایسی نماز کا کیا فائدہ جناب؟ بس جس وقت میرا من صاف ہوگا، میرا دل پاک ہوگا، میں تب نماز پڑھنے آؤں گا۔ یہ وسوسے پر وسوسہ ہے، وسوسے پر وسوسہ ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پر جامعہ اشرفیہ ہے، ان کے سامنے بھی کسی نے آ کر یہ بات کہی۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم کہتے ہو نا کہ تمہارے دل میں وسوسے آ رہے ہیں، یہ خیال، یہ خیال، یہ خیال، یہ خیال، جناب میں کیسے نماز ادا کروں؟ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ دو دکاندار ہیں، ایک دکاندار وہ ہے کہ جس کی دکان پر گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، رش لگا پڑا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کا نام تک پوچھنے کوئی نہیں آتا کہ یار تمہارا نام کیا، بیچارہ صبح سے شام تک مکھیاں مارتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، ان دونوں نے دکان کا شٹر نیچے کیا، نماز پڑھنے چلے گئے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس گاہک کوئی نہیں آتا، اور دوسرا وہ جس کے پاس گاہکوں کا رش لگا ہے اور وہ گاہکوں کو چھوڑ کے نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اجر کس کو زیادہ ملے گا؟ کہنے لگا جناب واضح سی بات ہے، جس نے گاہکوں کو چھوڑا اور گاہکوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے گیا اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ فرمایا پھر میرے بھائی، میرے بیٹے، یاد رکھنا، جس کے دل پر جتنے زیادہ وسوسوں کی یلغار ہے اور ان تمام کے تمام وسوسوں کے باوجود وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، بلا شک اس کے دل میں بیوی کا، بچے کا، دکان کا، دفتر کا، مکان کا خیال آ رہا ہے۔ سمجھنا کہ یہ تمام کے تمام گاہک ہیں، ان گاہکوں کو پیچھے چھوڑ کر جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے گیا ہے، اللہ کے دربار میں اس کی نماز کی قیمت زیادہ لگا کرتی ہے، کہ اتنے وسوسوں کو چھوڑ کے یہ نماز کے لیے آیا، اتنے وسوسوں کو چھوڑ کے نماز کے لیے آیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام ہے، حضرت وسوسے آتے ہیں بڑے عجیب عجیب، کبھی یہ خیال، کبھی یہ خیال۔ حضور نے کیا مثال دی؟ فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی چور، کبھی ڈاکو کسی خالی گھر میں جاتا ہے؟ نہیں حضرت، وہ تو وہاں جاتا ہے جہاں کچھ ہو۔ فرمایا پھر یاد رکھنا، جس کے دل میں نیکی کرتے ہوئے وسوسے آئیں، وہ خدا کا شکر ادا کرے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اس لیے کہ ایمان ہے تو ڈاکو لوٹنے آ رہا ہے، اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، تبھی تو شیطان ایمان کا ڈاکو ہے جو اس پر ڈاکہ مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے لڑنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، وسوسے کا آنا یہ برا نہیں ہے، وسوسے کا لانا برا ہے۔ آتا ہے تو آنے دیں، آپ کو کیا پرواہ اس بات سے؟ آپ نے نماز کی نیت باندھی، ٹھیک ہے۔ اصول یاد رکھیے گا کہ اللہ عبادات کا مکلف بنایا بندے کو، کیفیات کا نہیں۔
یہ نہیں کہ صاحب میں نماز ادا کروں تو میری نماز میں دھیان وہاں چلا جائے، اللہ آپ کو لے جائے، بار بار آپ جائیں بیت اللہ کے طواف کے لیے جائیں، نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ جائیں. آپ نے جیسے ہی لاہور سے پاکستان سے قدم رکھا مکے کی سرزمین پر، آپ نے جب بیت اللہ کا پہلا طواف کیا تو آپ میں سے جو لوگ پہلی مرتبہ جا چکے ہوں گے آپ کو یقیناً پتا ہے کہ جب آپ نے پہلا طواف کیا، کعبے پر پہلی نگاہ پڑی، بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑی، حتیم کعبہ کو دیکھا، حجر اسود کو آپ نے دیکھا، تمام چیزوں کو دیکھا، اس وقت میں آپ کی کیفیت کچھ اور ایک ایک قدم چل رہا ہے اور آنسوؤں کی برسات بہ رہی ہے، ایک ایک پاؤں اٹھ رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے گناہوں کے ندامت کے پتے جھڑ جھڑ کے گر رہے ہیں. اچھا آپ رہتے رہے وہاں پر، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اب 3 دن گزرنے کے بعد وہ کیفیت نہیں جو پہلے دن تھی، 4 دن کے بعد نہیں جو تیسرے دن تھی. اب کیا کریں کہ یار میری کیفیت نہیں لہذا طواف چھوڑ دوں؟ نہیں، کیفیات میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں، آپ کے اختیار میں عبادت کا کرنا ہے. اور یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سوال عبادت کا جس کسی کا کرتا ہے بندے کے اختیار پہ کرتا ہے، غیر اختیاری چیز پہ نہیں کرتا. کیفیات کا پیدا ہونا غیر اختیاری چیز ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں ذکر کرتا ہوں، مجھے ذکر کرتے ہوئے، اللہ کے ذکر کرتے ہوئے لذت محسوس نہیں ہوتی. اللہ کریم نے پوچھنا یہ کہ مجھے تم نے یاد کیا تھا کہ نہیں، یہ نہیں پوچھنا کہ مزہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. سوال و جواب عبادت کا ہے، کیفیات کا نہیں. کیفیات کا سوال و جواب نہیں. آپ گھر میں کھانا پکتا ہے، روز کھاتے ہیں، وہی پکانے والی بیوی، وہی بہن، وہی بھابھی، وہی بیٹی، وہی رشتہ دار. آپ کھانا کھاتے ہیں، کبھی کھانا کھاتے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں، اور کبھی کھانا کھاتے ہیں تو آپ بھی وہی ہیں، گھر بھی وہی ہے، پتیلی بھی وہی ہے، برتن بھی وہی ہے، کمرہ بھی وہی ہے. کبھی آدھی روٹی کے بعد آپ پیچھے کر دیتے ہیں. اس کا کیا مقصد کہ آئندہ کے بعد کھانا پکانا ختم، آئندہ کے بعد کھانا کھانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ کی طبیعت میں کبھی بھوک زیادہ ہے، کبھی کم ہے. اسی طرح میرے دوستو یاد رکھیے گا، کیفیات کبھی اونچی ہیں، کبھی نیچی ہیں. کبھی عبادت کر کے مزہ آتا ہے، کبھی عبادت کر کے مزہ نہیں آتا. اور قربان جائیں آقا علیہ السلام کے کیا فرمایا کہ وہ عبادت جو تھک تھک کر کی جاتی ہے اللہ کریم اس پر اجر زیادہ عطا کرتا ہے. دل نہیں چاہ رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی عبادت کر رہا ہے. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا کہ جب کبھی کسی کام کے کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو اور تھک تھک کر وہ کام آپ کر رہے ہوں تو میرے عزیزوں اور دوستوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ کام دعوت و تبلیغ کا ہو، وہ کام دین کے کسی شعبے کا ہو، وہ کام کسی تعلیم و تحقیق کا ہو، کسی نوعیت کا کام ہو. بلا شک آپ حج و عمرے کے لیے جا چکے ہوں، کہیں گئے ہوں. ایک ساتھی کو یہ بات بتائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے جب وہ حج کرنے کی حج تربیت کے پروگرام ہوتے وہاں پر یہ بات خدمت میں حاجیوں کے عرض کی تھی. وہ حج کرنے کے لیے گئے اور انہوں نے میدان عرفات سے مجھے فون کیا. میں نے کہا چلیں یار کسی بہانے آپ نے اس بابرکت جگہ پہ مجھے یاد تو رکھا. کہنے لگے یہاں آ کے میں بہت تھک گیا. میرے ساتھ میری بچی تھی جو آپ کے اس پروگرام میں آئی تھی. میں تھک کے بیٹھ گیا، گرمی بھی بہت تھی. اس بچی نے مجھے یاد کروایا کہ ابو جی آپ کو یاد نہیں کہ مولوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ کہہ رہے ہیں اس بچی نے مجھے وہ بات یاد کروائی. مجھے یوں لگا کہ میرے اندر ایک روح بھر گئی، ایک اسٹیم بھر گئی. اچھا عجیب بات یہ کہ وہ کہہ چکے، خدا جانتا ہے مجھے خود بھی یاد نہیں کہ کیا بات تھی. وہ بیچارے فون ایسی بابرکت جگہ سے کر رہے تھے. میں نے کہا اچھا جی فرمائے. کہنے لگے وہ جو بات تھی نا، بس وہ بات میں نے ذہن میں رکھی، پلے باندھی، میری تمام تھکاوٹ اتر گئی. میں نے کہا مجھے بھی بتلا دیں. کہنے لگے وہ بات آپ نے یہ کہی تھی نا. میں نے کہا جی فرمائے کیا کہا تھا؟ کہ جو اللہ کے لیے تھکتا ہے اللہ اسے بڑے پیار سے تکتا ہے. اللہ کے لیے تھکنا شرط ہے. ہمارا تھکنا محدود، ہماری تھکاوٹ محدود، لیکن میرے عزیز اور میرے دوستو ہمارے تھکنے پر ایک مرتبہ اگر اللہ نے تک لیا بیڑا پار، اگلے پچھلے سارے کام صاف ہو جاتے ہیں، سارے کام صاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے لیے جو تھکتا ہے پروردگار بڑے پیار سے تکتا ہے. اللہ کریم محبت کی نظر ڈال کے تکا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا، شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، اور اسی محبت اور شفقت کا معاملہ یہ قرآن پاک ہے. یہ قرآن پاک ہے. وسوسہ تھک تھک کر جو عبادت کر رہا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے. تو میرے دوستو وسوسے کے آنے پر کسی عبادت کو چھوڑنا نہیں.
کسی عبادت کو ترک نہیں کرنا. اور اگر کسی میرے بھائی کو کسی بزرگ کو وسوسے زیادہ آتے ہیں, آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں آتا ہے آدمی نماز کا ارادہ کرتا ہے, شیطان اس کے پیچھے لگ گئے, شیطانوں نے پیچھا کرنا شروع کر. نمبر ایک شیطان نمبر ایک پیچھے لگا, یار تم چلے ہو, پتہ نہیں تم نے استنجا صحیح کیا کہ نہیں, کپڑوں پہ چھینٹے تو نہیں پڑ گئے, اسے شکست دی, مسجد میں آ گئے. شیطان نمبر دو, پتہ نہیں میرے کپڑے صاف ہیں, جسم صاف ہے, وضو کیا تھا نہیں کیا تھا, کیا کیا تھا, کیسے کیا تھا, اسے شکست دے دی. شیطان نمبر تین اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی, پتہ نہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی تھی کہ نہیں, اسے بھی شکست دے دی. ذہن کو یقین کامل رکھا کہ نہیں سب کچھ صحیح کیا ہے. اگلا شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے, وہ کیا, پتہ نہیں رکعتیں 3 پڑھی ہیں کہ 4, پتہ نہیں 2 پڑھی کہ 3. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سلام پھیرنے تک یہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے, اور جس وقت میں انسان اپنی نماز کی تکمیل کرتا ہے تب یہ شیطان شکست کھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. تو شیطان تو پیچھے ہے, لیکن شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اللہ کی طاقت کے ساتھ, رحمان کی طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اور جو رحمان کی طاقت کے ساتھ جڑ جاتا ہے, جم جاتا ہے, اللہ کریم اسے رسوا نہیں کرتا میرے دوستوں. پروردگار اسے طاقتیں عطا کرتا ہے, ہمتیں عطا کرتا ہے. تو ان آخری صورتوں میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ تمہارے ذہن میں وسوسہ آئے, گھبرانا مت, حسد کا شکار ہو جاؤ, پیچھے مت ہٹنا, میری دامن پناہ کے اندر آ جانا, میں تم کو بڑی بڑی نعمتیں عطا کروں گا, بڑی بڑی برکتیں میں تم کو عطا کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 صورتوں میں خلاصہ بیان کر دیا. اس کے بعد قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو کہتے ہیں تعوذ. تعوذ کا معنی پناہ میں آ جانا, اور اس کے بعد پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تیری رحمتوں کے دروازے میں ہم آ گئے. بسم اللہ کی الگ الگ تشریحات کی ہیں, مگر بڑی خوبصورت تشریح کی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرماتے ہیں کہ میں بسم اللہ کو کہتا ہوں باب رحمت. یہ بسم اللہ کچھ اور نہیں, رحمتوں کا دروازہ ہے. کہ ایک فقیر مانگتا ہوا چلا جا رہا ہے, وہ مانگتے مانگتے کہتا ہے خوش رہو, اللہ تمہیں خوش رکھے, دے دو. اچھا وہ اس نے دیکھا کہ نہیں دے رہا, اچھا اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے, دے دو. پھر دیکھا کچھ نہیں مل رہا, اچھا اللہ تمہارے گھر کی جوڑیاں سلامت رکھے, دے دو, کہیں نہ کہیں تو ملے گا. فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار میرے پلے کچھ نہیں, تو اللہ ہے, پہلے جملے میں اللہ عطا کر دیتا ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد جس کا ذرا کچھ سخت قلب ہے, گناہوں کی کالک کچھ زیادہ ہے, اس نے الرحمن کہا, پروردگار اس کو عطا کر دیتا ہے. فرماتے ہیں جس کے پلے کچھ بھی نہیں, دامن بالکل خالی ہے, اب جو وہ کہتا ہوا جاتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی مرتبہ کچھ نہ ملا, دوسری مرتبہ کچھ نہ ملا, جب تیسرے دروازے میں داخل ہوتا ہے اللہ کریم سر سے پاؤں تک رحمتوں سے نواز دیتا ہے اسے. تو فرماتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب رحمت ہے, رحمتوں کا دروازہ ہے, رحمتوں کا دروازہ ہے کہ اس دروازے سے گزرنے والا محروم نہیں جاتا, محروم نہیں جاتا. اور کتنی بڑی برکت ہے. علماء کرام نے لکھا کہ بسم اللہ کا نام ہے تیجان السور. کیا مطلب؟ جیسے بادشاہ کے سر پہ تاج ہوتا ہے, اللہ کریم نے قرآن کی 114 سورتوں کے سر پر بسم اللہ کا تاج سجا کے رکھا ہے. ہر سورت کے سر پہ اللہ کریم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تاج کو سجا کر رکھا ہے. تو اعوذ باللہ, یہ اللہ کی پناہ میں آ گئے کہ پروردگار ہمیں شیطان کے حملے سے بچا. باقی تشریحات انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بسم اللہ کے ذریعے آ گئے. اس کے بعد قرآن کریم کی پہلی, میں عرض کر چکا کہ قرآن کریم کی پہلی مکمل اترنے والی سورت ہی سورہ فاتحہ, مکمل اترنے والی سورت سورۃ الفاتحہ تھی, جو مکمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اب مختصراً قرآن کریم کی جو 114 سورتیں اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کریم کی عنایت سے ہماری تکمیل پذیر ہو گئیں, ان 114 سورتوں کا مختصر اشارے کے طور پر کہ اس کے اندر تمام تر خلاصہ کیا بیان کیا گیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج سے 10-12 سال پہلے یہ کتاب لکھنے کی اللہ نے توفیق دی تھی, اسی کے اندر اس چیز کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے جمع کر لیا تھا. 114 سورتوں کا خلاصہ ہے کیا, کس صورت میں اللہ کریم نے کیا بات بیان فرمائی, مرکزی بنیادی نقطہ کس صورت کا کیا ہے,
تو ہم اگلی صورت کو جو شروع کریں تو اس سے پہلے ہم اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، مختصر طور پر قرآن کریم کی 114 صورتوں کا مختصر خلاصہ اپنے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، قیامت کو ثابت کرنا، اسلام کے بنیادی عقائد کا ثبوت، اور صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں اس کو اللہ نے متعین کر کے بیان کر دیا۔ اس کے بعد ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، 2.5 سپاروں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس کے اندر مختلف قسم کے مضامین ہیں۔ رکوع نمبر 1 سے لے کر رکوع نمبر 18 تک، 1 سے لے کر 18 تک یہودیوں کا رد کر دیا۔ رکوع نمبر 19 کے اندر پروردگار عالم نے اخلاق کو سنوارنے کا ذکر کیا۔ رکوع نمبر 20 سے لے کر رکوع نمبر 23 تک پروردگار عالم نے بتایا تدبیر منزل، گھروں کا سسٹم کیسے درست کیا جاتا ہے۔ رکوع نمبر 24 سے لے کر رکوع نمبر 32 تک سیاست مدنیہ کہ ملکوں کا نظام کیسے صحیح کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ دیگر بحث کی وہ شعبوں پر بحث کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 33 سے لے کر رکوع نمبر 40 تک پروردگار عالم نے خلافت کبریٰ یعنی اللہ کریم کن لوگوں کو اپنی خلافت عطا کرتا ہے اور اللہ نے پہلا خلیفہ کن کو بتایا، ان کا بیان کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کا خلاصہ کیا ہے؟ عیسائیوں کے من گھڑت عقائد اپنے پاس کے بنے ہوئے عقائد۔ دسمبر میں عیسائی لوگ مناتے کرسمس، اور اپریل کے مہینے میں آتا ہے ایسٹر۔ ایسٹر کا معنی یہ کہ عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام کو پھانسی لگی، اور پھانسی لگ کر وہ 3 دن تک فوت شدہ رہے، اور ان کی جو صلیب کا کانٹے کا نشان، اس کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ جو چاہے مرضی گناہ کرتے رہیں، اللہ نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکا کے سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ عیسائیوں کا کہنا ہے، اور مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیے گا وما قتلوہ وما صلبوہ، کسی کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہاتھ بھی لگا سکتا، بل رفعہ اللہ، یہ پروردگار تھا جو عیسیٰ کو زندہ آسمان پر لے گئے۔ عیسائیت جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گئے، پھانسی پہ لٹک گئے، اور 3 دن کے بعد مردہ رہنے کے بعد وہ زندہ ہوئے۔ اسی جشن کے اندر ایسٹر کا تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ دین اسلام ہے جو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ کوئی جناب عیسیٰ کا بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکا۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے جو من گھڑت اپنے پاس سے بنے ہوئے عقیدے ہیں ان کو تردید کر دی گئی، اور اسلام کی توحید کو بیان کر دیا۔ سورہ نساء، جس کی پہلی آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے 2 حصے ہیں، ایک تدبیر منزل گھروں کا نظام، اور دوسرا سیاست۔ تدبیر منزل پر بتایا کہ قانون اصلاح مال، اپنے مال کی اصلاح کرنی ہے، وراثت کا حصہ ادا کرنا ہے۔ قانون اصلاح ازواج، اپنی بیویوں کی، عورتوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اور اولاد کی اصلاح کا بیان کیا گیا۔ سورہ مائدہ میں کیا بیان کیا گیا؟ اصلاح معاشرہ اور اس کے اصول بیان کیے گئے۔ سورہ انعام، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اصلاح مجوس، آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے، اللہ نے ان کی اصلاح کر دی۔ سورہ آراف، اس کے خلاصے میں کیا بیان کیا گیا؟ پوری دنیا کو اللہ کریم نے قرآن کی دعوت دے دی۔ سورہ انفال، جہاد کے قوانین اور اس کی 13 دفعات کو اللہ نے بیان کر دیا۔ سورہ توبہ کا خلاصہ اعلان جہاد۔ سورہ یونس، قرآن کی دعوت اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ اللہ نے بیان کیے۔ سورہ ہود، دعوت توحید اور توحید کے وسیلوں کو بیان کیا گیا۔ سورہ یوسف، نبی علیہ السلام کے مستقبل کی پیشین گوئی کر دی گئی کہ جیسے یوسف کے ساتھ ظاہری طور پر معاملہ کیا گیا ان کو نیچے کرنے کا، مگر اللہ نے انہیں اونچا کیا، ایسے اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ سورہ رعد، اس کے اندر بیان کیا گیا کہ جو دشمن ہیں وہ کیسے دشمنی کرتے ہیں اور اللہ ان سے کیسے بدلہ لیا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم، اس کا خلاصہ کیا؟ مقصد بعثت انبیاء کرام، کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، اس کا مقصد بیان کیا گیا۔ سورہ ہجر، اس کا خلاصہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے مظاہر بیان کیے گئے۔ سورہ نحل، شہد کی مکھی، اس کا خلاصہ کیا؟ اللہ کی توحید کی دعوت۔ سورہ اسراء، سرکار کی معراج کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کا دین، اس کی خصوصیت کیا ہے اور دوسرے دیگر ادیان سے اس کی نسبت اور فضیلت کیا ہے۔ سورہ کہف، اس کا خلاصہ اللہ کے تعلق کی اہمیت۔ سورہ مریم، حضرت عیسیٰ کے متعلق جو گندے خیالات تھے ان کی اصلاح کر دی گئی۔ سورہ طٰہٰ، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت۔ سورہ انبیاء، اس کی خلاصہ کیا؟ دعوت الی القرآن، قرآن کی دعوت۔ سورہ مومنون،
اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. سورہ نور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بد اخلاقی اور زنا کا انسداد اور اس کے قوانین. سورہ فرقان اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کرنے کا ذریعہ کیا ہے اور اس سے دور جانے کا طریقہ کار کیا ہے. سورۃ الشعراء اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے اس کی صفات کیسے ظاہر ہوتی ہیں. سورہ نمل اس کا خلاصہ کیا ہے کہ عذاب اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کا آنا بھی کبھی کبھی ضروری ہو جایا کرتا ہے. سورہ قصص اس کا خلاصہ کیا؟ آنے والے مستقبل کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں. سورہ عنکبوت، عنکبوت کا معنی مکڑی، سورہ عنکبوت کا خلاصہ کیا ہے؟ ضرورت جہاد اور ہجرت کی فضیلت. سورہ روم اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کا غلبہ دیگر دینوں پر کیسے ہوا. سورہ لقمان کا خلاصہ کیا ہے کہ جو اللہ کے دین سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کو بیان کیا گیا. سورہ سجدہ کا خلاصہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کی دعوت. سورہ احزاب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ. سورہ سبا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ تمام کے تمام چیزیں کسی کے اختیار میں نہیں سوائے اللہ کے. سورہ فاطر اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آنے والے وقت سے پہلے متنبع کرنا. سورہ یاسین اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے توحید اور رسالت کو بیان کر دیا گیا. سورہ صافات کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت. سورہ سواد کا خلاصہ کیا ہے کہ جو انسان بے ادب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جایا کرتا ہے. سورہ زمر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ عبادت میں اخلاص پیدا کرنا. سورہ مومن اس کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کی دعوت اور قرآن کے مخالفین کو خبردار کرنا. سورہ حامی میں سجدہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کی دعوت اور قرآن اللہ کی رحمت ہے اس کا بیان. سورہ شورا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کی دعوت اور اللہ کے نبی پر وحی کیسے اتری اس کا بیان. سورہ زخرف قرآن کی دعوت اور عظمت قرآن. سورہ دخان اس کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کس وقت نازل ہوا اس کا بیان. سورہ جاسیہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بیان تحدید دعوت کہ اللہ کے دین کی دعوت کیسے دینی ہے. سورہ احقاف اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تاکہ توبہ کر لیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دین کا اسلام کا مقابلہ کرنا ہے. دوسرے دینوں کے ساتھ اسلام کا جب مقابلہ کیا جائے تو مقابلے کے لیے بنیادی چیز جہاد ہے. جہاد کے ذریعے مقابلہ ہوگا. جہاد کی تبلیغ ترغیب کی گئی. سورہ فتح اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کریم جہاد کرنے والوں کو فتح کی بشارت عطا کرتا ہے. سورہ حجرات کا خلاصہ کیا کہ مسلمانوں نے زندگی کے آداب کیسے گزارنے ہیں. سورہ قاف اس کا خلاصہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا ہے. سورہ زاریات اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو کام کرو گے اللہ یقینی اجر عطا کرے گا. سورہ طور کا خلاصہ کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے. سورہ نجم کا خلاصہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی رفعت اور بلندی کو اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ قمر کا خلاصہ کیا ہے کہ پروردگار یہ بتانا چاہتے ہیں قیامت کا آنا مشکل نہیں، وہ آ کر رہے گی. سورہ رحمان اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کریم ایک ایک کر کے اپنی نعمتوں کو بیان کرتا چلا جاتا ہے. سورہ واقعہ کا خلاصہ کیا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار انسانوں کے 3 گروپ بنا دے گا، ایک کامیاب، ناکام، اونچے نیچے سب کا بیان کر دے گا. سورہ حدید 27 پارے کی آخری سورت ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اخذ میثاق کہ پروردگار نے بندوں سے وعدہ لیا. سورہ مجادلہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی تربیت کا ایک مستقل طور پہ پروگرام دیا گیا. سورہ حشر کا خلاصہ کیا ہے؟ سلطنت کی بقا کیسے رہ سکتی ہے. سورہ ممتحنہ کا خلاصہ کیا ہے؟ کافروں کا بائیکاٹ کرنا، کفر اور اسلام کے مابین ایک تفریق قائم کر لینا. سورہ صف کا خلاصہ کیا؟ مجاہدین کے فرائض کیا ہیں. سورہ جمعہ اس کا خلاصہ کیا کہ جو اہل علم ہے ان کی فریضت کیا ہے. سورہ منافقون کا خلاصہ کیا ہے؟ اہل دولت کے کیا کیا فرائض ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. سورہ تغابن اس کا خلاصہ کیا؟ تغابن کا معنی مقابلے کا دن، امتحان کا دن. اس امتحان کے دن کون کامیاب ہوگا اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ طلاق اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں کسی قسم کی کمی بیشی گوارا نہیں کرتا. سورہ تحریم اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کریم فرائض منصبی کو ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے. سورہ ملک اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. سورہ قلم اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام میں علم کی حیثیت کیا ہے. سورہ حاقہ کا خلاصہ کیا ہے کہ عمل کی جزا یقیناً ملے گی. سورہ معارج اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کریم کھول کے بیان کرتا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. سورہ نو اس نے بیان کیا کہ نبیوں نے دعوت و تبلیغ کیسے پیش کی تھی. سورہ جن اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جنات ویسے تو خبیث مگر وہ جنات کہ جن کی طبیعت کے اندر نیکی ہے ان کا عمل کیسا ہو کر رہا. سورہ مزمل اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ دعوت و تبلیغ بیان کرنے والوں نے کیا دستور عمل اختیار کرنا ہے. سورہ مدثر
آقا علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کا کام فقط دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ سورہ قیامہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ قیامت کا اس بات۔ سورہ دہر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، زمانہ خدا نہیں، زمانے کو بنانے والا اللہ جو ہے وہ سب کا خدا اور مالک معبود ہے۔ سورہ مرسلات اس کا خلاصہ کیا بیان کیا گیا؟ کہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کریم نیکی کی جزا دے گا اور برے عمل پر سزا دے گا۔ سورہ نبا اما یتساءلون عن النبأ العظیم قیامت کا بیان۔ سورہ نازعات والنازعات غرقا قیامت اور قیامت کے قریب کیا حالات ہوں گے۔ عبس وتولی مساوات برابری کی تعلیم دی گئی ہے۔ جان چکے نا آپ کہ ایک صحابی آتے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس میں اللہ کریم نے برابری اور مساوات کا سبق سکھایا ہے۔ سورہ تکویر اذا الشمس کورت نبی علیہ السلام کے حصول علم کے ذریعے کو بیان کیا گیا۔ سورہ انفطار اذا السماء انفطرت اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ ویل للمطففین اس میں کیا بیان کیا گیا؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ سورہ انشقاق اس میں کیا بیان کیا گیا؟ کہ اللہ کریم نے اپنے صحیفے اور کتابیں نبیوں میں الگ الگ تقسیم کی ہیں۔ والسماء ذات البروج اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ والسماء والطارق کیا بیان کیا گیا؟ اس کا خلاصہ کیا قیامت کا آنا یقینی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بیان کر دیا۔ سبح اسم ربک الاعلی کیا بیان کیا گیا؟ اللہ نے نبی کو تعلیم کیسے دی اللہ نے اسے بیان کر دیا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ خلاصہ کیا ہے؟ کہ مسلمان جماعت کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ والفجر ولیال نشر خلاصہ کیا ہے؟ کہ مصائب انسان کی بدعملی کی وجہ سے آتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد اس میں کیا بیان کیا گیا؟ کہ انسان کی فریضہ کیا ہے۔ سورہ والشمس خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، اللہ کی ذات کو پہچانو۔ سورہ واللیل ہر انسان کی کوشش کا طریقہ کار الگ ہے۔ والضحیٰ خلاصہ کیا نکلا؟ وہ زمانہ کہ جس میں نبی علیہ السلام پر وحی کا اترنا کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا تھا، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ الم نشرح کیا خلاصہ ہے؟ اللہ نے جو اپنے نبی پر احسانات کیے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین کیا بیان کیا گیا؟ ایک نبی کے ذمے جو فرائض منصبی ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کیا بیان کیا گیا؟ کہ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر جو ذمہ داری تعلیم اور تبلیغ کی لگائی اس کا بیان کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کیا بیان کیا گیا؟ کہ اللہ نے قرآن کب اتارا۔ سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا بعثت نبوت کی ضرورت کہ اللہ نے نبی کو کیوں اتارا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا کیوں بیان کیا گیا؟ قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی۔ والعادیات ضبحا انسان میں ناشکری کی بیماری کا دفع کر دیا گیا۔ القاریۃ ما القاریہ قیامت کا بیان۔ الہاکم التکاثر جو لوگ مال کی کثرت میں پڑ گئے آخرت کو بھول گئے۔ والعصر پوری دنیا کی کامیابی کے 4 اصول۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ مال کی محبت میں ڈوبنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کا بیان۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورہ فیل کا خلاصہ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی توہین کرتا ہے اللہ نتیجہ کیا دکھاتا ہے۔ سورہ قریش عبادت رب کا حکم، بیت اللہ کی عظمت کا بیان۔ ارأیت الذی یکذب بالدین ان لوگوں کا بیان جو عام استعمال کی چیزیں کسی کو نہیں دیتے۔ سورہ کوثر کس چیز کا بیان؟ عظمت مصطفیٰ کا بیان، دشمنان رسول کی بربادی کا بیان۔ سورہ کوثر کافروں کے بائیکاٹ کا بیان۔ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح نبی علیہ السلام کے انتقال کی پیشین گوئی اور اسلام کے غلبے کی پیشین گوئی کر دی گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب جو اسلام کی دشمنی کرتا ہے اس کے انجام کا بیان۔ سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی توصیف ہے اور اصول توحید کا بیان ہے۔ سورہ فلق اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ جسمانی طور پر اللہ کی پناہ کی بندے کو ضرورت ہے اور حسد کی مذمت بیان کر دی گئی۔ اور سورہ والناس اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ روحانی طور پر اللہ کی پناہ کی انسان کو ضرورت ہے اور شیطان کو پہچان کر اس کی حرکتوں سے رکنا اور بچنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ یہ 114 قرآن کریم کی جو سورت آئے مبارکہ ہیں اس کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ مختصر خلاصہ کہ 114 سورتوں میں اللہ کریم نے کیا بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری یہ ابتدائی نشست ہے قرآن کریم کا تعارف ہم قرآن کی زبان سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کو پلٹیے گا۔ سورہ مبارکہ شعراء آ جائیے، سورہ مبارکہ شعراء 19واں سپارہ، سورہ مبارکہ شعراء سپارہ نمبر 19واں پارہ سورہ مبارکہ شعراء تشریف لی اس میں آ جائیے۔
قرآن کریم جو آپ کے سامنے موجود ہے، صفحہ نمبر 339 339. صفحہ نمبر 339 آپ کے سامنے آ چکا. سورہ مبارکہ شعراء 19واں سپارہ. آ جائیں اس کی پہلی لائن کے اوپر آ جائیں. کوئی مشکل کام نہیں، فیسا ہورس کا سوال نہیں جس کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو. 339 اس پہ متوجہ ہو جائیں. قرآن پاک کا تعارف. قرآن پاک کا تعارف قرآن کی زبان سے کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک کو کیسے اتارا، کس پہ اتارا، کہاں اتارا، آپ کے سامنے آ جاتا ہے. صفحہ نمبر 339 سورہ مبارکہ شعراء. اللہ کریم قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو نہ تو شاعری سکھائی ہے اور نہ یہ نبی کی شان ہے. قرآن شاعری کی کتاب نہیں. قرآن کا تعارف سورہ شعراء پارہ نمبر 19 ہے، صفحہ نمبر 339 ہے. دیکھیے گا 19ویں سپارے کا 15ویں رکوع کی پہلی آیت آپ کے سامنے موجود ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کتاب میں شک نہ کرنا، شبہ نہ کرنا. اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے اتارا ہے جو دو جہان کا رب ہے. یہ کسی بندے کے دماغ کی پیداوار نہیں، یہ کسی بندے کے دماغی ذہن کی اپج کی پیداوار نہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. کس نے اتارا؟ رب العالمین. اچھا کیسے اترا ہمیں تو نہیں پتا. ہم تو آج کل کے دور کو جانتے ہیں. کوئی میسیج آ گیا یکدم طور پہ کوئی چیز نہیں. نزل بہ الروح الامین. اس کو لے کر آیا کون؟ وہ لایا جو فرشتوں کا سردار ہے. صرف سردار نہیں ہے، سرداری کافی نہیں ہے، امین. میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں ہے. مت سمجھنا کہ لایا علی پر تھا، نبی کو دے کے چلا گیا. نہیں، امین ہے، امین. متعین سما امین. فرشتوں کا سردار بھی ہے، امانت دار بھی ہے. جس تک لانا ہوتا ہے اس تک لاتا ہے، اس کے آگے پیچھے نہیں بھیجتا. نزل بہ الروح الامین. اس کو لانے والا کون؟ روح امین. فرشتوں کا سردار. کہاں اترا؟ کس پر اترا؟ کیسے اترا؟ کس چیز پر آیا؟ نزل بہ الروح الامین. اس کو لے کر آیا کون؟ اللہ کا فرشتہ روح الامین. کہاں لایا؟ کس چیز پر لایا؟ اتنا مقدس، اتنا محترم یہ کلام معظم. اس اتنے محترم و معظم کلام کو جو لے کر آئے کہاں لائے؟ کوئی چیز تو ہو، کوئی کتاب، کوئی باکس، کوئی خزانہ. کیا تھا؟ کہاں آئے؟ پروردگار عالم تیری عظمتوں کے قربان. قرآن اتار رہا ہے وہ جو کہ رب العالمین بھیج اس کے ذریعے رہا ہے جو فرشتوں کا سردار، امانت دار. کہاں بھیج رہا ہے؟ کہیں اور نہیں، اس کائنات کی سب سے مقدس جگہ. اسی لیے تو میرے دوستو ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کے وجود اثر کے ساتھ مدینے کی زمین کا جو ٹکڑا لگ رہا ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے. اس لیے کہ عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات بھی مخلوق ہے. مگر نبی علیہ السلام کی ذات سب سے اعلیٰ مخلوق ہے. جو اعلیٰ کے ساتھ جڑے گا سب سے اعلیٰ ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن اتارا، میں نے اتارا. جبرائیل کے ذریعے بھیجا، عرش پہ بھیجا؟ نہیں. کرسی پہ بھیجا؟ نہیں. ان سے بڑھ کر مقدس چیز کہاں بھیجا؟ علی قلبک، حبیب تیرے سینے پر میں نے نازل فرمایا. علی قلبک، تیرے قلب اثر پہ میں نے نازل کیا ہے. کوئی چیز اس قابل نہ تھی کہ جو میرے قرآن کے بوجھ کو برداشت کر سکتی. میں اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتا ہوں کہ ٹکڑے بکھر جاتے. علی قلبک، آپ کے قلب پر اتارا. کیوں اتارا؟ وجہ کیا تھی؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. میں نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ آج جب قرآن تم پر اتر جائے تمہاری زندگی کا زاویہ بدل جائے، تمہارے سینے پر سمجھنے والا تمغہ تبدیل ہو جائے، تمہارے سر پر ایک تاج آ جائے. اب سے پہلے تم تھے محمد ابن عبداللہ، آج کے بعد تم کہلائے جاؤ گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تم ہو جاؤ رسولوں میں سے ایک رسول. کس زبان میں اتارا؟ بلسان عربی مبین. اس زبان میں اتارا کہ جو عربی مبین زبان ہے، کوئی تبدیلی نہیں اس کے اندر. اور صرف یہ اب کی پیداوار نہیں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اب سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں اس کی پیشین گوئی موجود تھی.
اچھا اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئی چاہیے یہودیوں، اولم یکن لہم آیا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو جاؤ یہودیوں کے علماء سے پوچھو، وہ تم کو بتائیں گے کہ آخری نبی کون تھے، آخری نبی کون ہیں، ان پر اترنے والی کتابیں کون سی ہوں گی۔ میرے دوستو اس آیت مبارکہ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، سورہ شعراء 19واں سپارہ اور یہ 15ویں رکوع کی پہلی آیات طیبات ہیں، جن میں پروردگار عالم نے ہم کو یہ بتا دیا کہ قرآن پاک ہے کیا، اترا کہاں پر ہے، کون لے کر آیا ہے۔ یہ مکمل مختصر تعارف پروردگار نے قرآن کا بیان کر دیا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی، جمنے کی اور وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج ہم نے اپنے اس کا آغاز کیا تو اس کے لیے ہم اختتام پر وہ افتتاحی دعا پڑھیں گے، میرے ساتھ سب ساتھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اس دعا کا یہ ترجمہ اور خلاصہ ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، اے اللہ ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے، آپ اس میں آسانی پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کام کے اندر جتنی مشکلات ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ وَبِكَ نَسْتَعِينُ، ہمیں اپنے علم پر، عمل پر، کسی چیز پر بھروسہ نہیں، اے اللہ آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ کی مدد سے یہ کام ہوگا۔ یا فتاح یا علیم، دل کو، زبان کو، دماغ کو کشادہ کرنا یہ آپ کا کام ہے، یہ سب چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ علم کی خیرات اللہ کریم آپ کے پاس ہے، وہ علم کی خیرات ہم کو عطا کر دیجئے گا۔ یہ افتتاحی دعا، اور اس کے بعد سے میں الحمدللہ آپ حضرات شرکت فرمانے والے اس بات کو بخوبی جان چکے ہوں گے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ درس قرآن، قرآن اللہ کی کتاب، ابھی آپ نے سنا کہ اس کا کتنا بڑا رتبہ ہے، کس نے اتارا، کہاں اتارا، کیسے اتارا، یہ سب اللہ نے بتا دیا۔ تو اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کو جب بھی کبھی چھوئیں باوضو چھوئیں، اور خصوصیت کے ساتھ جب درس قرآن کی محفل میں تشریف لائیں تو اپنے آپ کو جاگ کر، بیدار ہو کر ادب کے ساتھ تشریف لائیں، مکمل ادب کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ۔ آپ کو بار بار کہا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل فون کو آف کرنے کے بعد تشریف لائیں، پورے دھیان کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ۔ انسان ہے، تھک جاتا ہے، انسان پر کبھی تھکاوٹ کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے اپنے مزاج کا، کیفیت کا آدمی کو پتہ ہوتا ہے، مگر آپ خود سوچیں کہ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کے سامنے سیٹ پر کوئی سونے لگے تو ڈرائیور کو بھی اونگ آ جاتی ہے، ڈرائیور کو بھی اونگ آ جاتی ہے۔ اب جس طریقے سے اگر میرے سامنے بیٹھ کر کوئی ایسے ایسے منہ بنائے، ویسے منہ بڑا برا لگنے لگتا ہے، بار بار گھڑی کی طرف نظر لے کر جائیں۔ اب یہ سوچیں کہ اگر اس کا 10واں حصہ میں کر رہوں آپ کے سامنے، کیسا برا لگے گا کہ نہیں، لگے گا کہ نہیں؟ اسی لیے علماء کرام نے لکھا کہ اگر دعا کرتے کرتے، ائمہ کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے، اب تو خیر دعا مانگنا تو ہوتا ہے، دعا پڑھنا ہوتا ہے، نمازوں کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اب اس دعا پڑھنے کے اندر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی ربنا آتنا الفاظ بگڑ گئے، اب وہ دعا مانگنی تھوڑی رہ گئی، وہ ادب کی کمی۔ حالانکہ اگر ایسی بات آ رہی اس کو روکیں۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو معاشرے میں عادت ہے، جس کو جب اللہ کے بندے کیا کر رہے تو یہ کام کیا کر رہے، یہ کام اللہ کا نام بگاڑ کے ادا کر رہے ہیں، سب گناہ مل رہا ہے، گناہ مل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو آداب بتائے ان آداب کو ذہن میں رکھا جائے۔ ادب کرنے سے اللہ کریم، خدا کی قسم یقین مانے، ہم لوگ مدرسے کی لائن کے ساتھ وابستہ ہیں، اسکول کالج میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، گیا گزرا دور صحیح، جیسا بھی گئی صحیح دور، الحمدللہ مدارس میں پروردگار عالم نے اب تک کتاب کا، استاد کا، مدرسے کا جو ادب رکھا ہے، خدا کی قسم وہ دنیا میں کسی قیمت پہ نظر نہیں آتا، کسی قیمت نظر نہیں آتا۔ اور میں اس سلسلے میں اللہ کا جتنا شکر کروں کم کہ پروردگار نے ایسے اساتذہ عطا فرمائے جنہوں نے جوتی پکڑنا سکھایا۔ ہاں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی بزرگ کی جوتی اٹھا لی کہ صاحب یہ جناب بزرگ کی جوتی اٹھا لی۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرمائے حضرت شیخ موسیٰ مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، علم کے عمل کے شہ سوار۔ مجال نہیں تھی کوئی طالب علم حضرت کی جوتی اٹھا لے، اب جوتی تو اٹھا لی، جوتی اٹھا لی۔ اب دیکھیں نظر کہاں پر ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے جو پروردگار کسی ایسے کے صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دیتے، کہنے کو جوتی،
مگر جوتی اٹھانے کا ادب، جوتی اٹھانے کا ادب، ہم نے کسی کی جوتی اٹھائی، صاحب یہ بزرگ ہیں بھائی، بڑے ہیں، جوتی اٹھا لی. اب جوتی اٹھانے کے بعد ہم نے جب کسی جگہ پر پہنچے، جوتی پکڑی، پڑاخ کر کے نیچے پھینک دی. جب کبھی کو تالے پیچھے تھوڑ تھپڑ، چل گھس بھاگ یہاں سے، جا چلا جا. اب آدمی حیران کہ یار جوتی اٹھا کے دی، کیا بات، کیا مسئلہ؟ جس کی بنیاد پر حضرت نے ڈاٹا فرمایا ابھی جو تم نے جوتی اٹھائی، جوتی کا اٹھانا اس بات کی علامت تھی کہ دل میں محبت ہے، عظمت ہے، اور یہ جوتی جو تم نے اوپر سے نیچے پٹخی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں تمہارے ابھی کچھ بیٹھا ہوا ہے، ابھی کچھ بیٹھا ہوا ہے دل کے اندر. اس لیے کہ اگر ادب ہوتا تو جس کی جوتی اٹھائی اس کی جوتی اس لیے اٹھائی کہ ادب تھا، اور پٹخ کے اس لیے پھینکی کہ ادب تھا نہیں. پھر پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ اگر اٹھاؤ مت، اٹھانی ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھو کہ جب اس نے پہننی ہے تو جو پیر پہلے آئے اس پیر کی جوتی پہلے رکھو، اس پیر کی جوتی پہلے رکھو. پٹخ کے جوتی رکھی تو تم نے جوتی گویا کہ زمین پہ نہیں ماری، اس کے منہ پہ دے کے مار دی. بزرگوں کا یہ طریقہ تھا. اب تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بس آدمی صاحب میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا تھو. پہلے بڑوں کی خدمت میں بھیجا جاتا تھا کیونکہ اخلاق کی تربیت ہو جائے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی والدہ ایک ریاست کی ملکہ، شہزادی، اور ماشاءاللہ اللہ کریم نے ماں ملکہ اور دادا جان کون، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر بندہ اٹھائے پھر رہے جناب یہ شہزادے صاحب قاری طیب صاحب. قاری صاحب فراغت کے بعد کہاں بھیجا؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. وہاں پہنچے، اب وہ بندہ جس کی تربیت، جس کی زندگی بادشاہوں والی، حضرت کے پاس پہنچے، سمجھے کہ صاحب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. فرمایا اچھا میاں طیب صاحب ایک کام کیجئے. جی بیٹا ایک کام وہ یہ کرنا ہے آپ نے کہ یہ دور جو تھا وہ فلش کا تو تھا نہیں، لوگ مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے. طیب صاحب آپ نے کام یہ کرنا ہے، نماز سے آدھے گھنٹے پہلے آپ نے تشریف لانی ہے اور یہ مٹی کے ڈھیلے توڑ کے بیت الخلاء کے باہر رکھنے ہیں. قاری صاحب فرماتے کہ میں وہ ہتھوڑے تو توڑ رہا تھا پتھر سے، ہتھوڑے مار کے پتھر کے ڈھیلے، اور لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کیا بھاگ کے چلا جاؤں یہاں. یہ کیا کام کر رہے ہیں جناب؟ میں اتنے بڑے باپ کا بیٹا، میں 7 قراتوں کا حافظ قاری، میں یہ کام کروں؟ کہہ رہے ہیں بڑی طبیعت پہ گرانی. گھر گیا، ابا جان نے پوچھا، میں نے کہا جی کیا مصیبت میں آپ نے؟ چپ رہو. اگلا دن آیا، پھر یہی کام. اگلا ہفتہ آیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے. کیا کریں؟ بیٹا ایسا کرو، مسجد میں آدھے گھنٹے پہلے جاتے تھے نا، 15 منٹ پہلے جانا. جتنے لوگ مسجد میں چلے جائیں، جوتیاں جیسی چھوڑ کے جائیں، سب کی جوتیاں سیدھی سیدھی کر کے رکھتے جانا، سب کی جوتیاں سیدھی کر کے، تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. قاری صاحب فرماتے ہیں وہ جوتی پکڑ کے جو سیدھی کی نا، اب تک تو سب جوتیاں اٹھایا کرتے تھے میری، اب جو وہ جوتیاں بیٹھ کے سیدھی کی، لگا میرے منہ پہ جوتیاں پڑ رہی ہیں. ہفتہ ایسے گزر گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ ان چیزوں کے اثرات کیا ہیں. کہنے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا طیب، میری مثال ایک مالی کی ہے اور تمہاری مثال ایک گلاب کے پودے کی ہے. گلاب کا پھول تو بڑا عالی شان ہوتا ہے، بڑا عظیم ہوتا ہے، میں تو مالی کا مالی رہوں گا. بس میرا کام اتنا ہوتا ہے کہ پودے میں جو دائیں بائیں کہیں پتے نکل آتے ہیں، کہیں بے رونقی پیدا ہو جاتی ہے نا، اس کو درست کر دوں تاکہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے. تم پھول کے پھولوں میں مالی کا مالی ہو. قاری صاحب فرماتے کہ وہ جوتیاں سیدھی کرنی، وہ مٹی کے ڈھیلے توڑنا، اس کا اللہ کریم نے پھر اثر یہ دیا کہ بڑے سے بڑی چیز طبیعت کے اندر خوشی کا ذریعہ اگر جو ہو، جو لوگ پھول جائیں، الحمدللہ وہ کبر پیدا نہیں ہوتا تھا، اور بڑے سے بڑا غم اور دکھ مجھے اللہ کی راہ سے ہٹاتا نہیں تھا. تو میرے دوستو، دینی مجالس کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کو ادب آئے، قرآن پاک کا ادب ہو، قرآنی مجالس کا ادب ہو، قرآنی محافل کا ہم کو ادب آ جائے. اس ادب کی برکت سے پروردگار بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے. وہ علم اللہ کریم عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں پائے جاتے. اللہ کریم آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کے فضل سے، اس کے کرم اور عنایت سے الحمدللہ ہم لوگوں نے آج 3 اپریل سن 2015 بروز جمعہ سے الحمدللہ ہم نے نئے سرے سے اس کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ فضل و کرم کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. یا اللہ یا مولا کریم ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے جو قرآن پاک مکمل ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے گا. یا اللہ جو نئے سرے سے آپ نے آغاز کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرما. بڑی خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں کہ آج جو انارکلی کے اندر حادثہ پیش آیا ہے، جو پلازے کی چھت گری ہے، یا اللہ سب کے جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کے جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے دکاندار حضرات ہیں پروردگار ان سب کے گھر بار کی، کاروبار کی، کاروباری مراکز کی میرے اللہ حفاظت فرما لے. یا اللہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں تو خیر کے ساتھ آئیں تو خیر کے ساتھ. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے. یا اللہ غیب سے ہم سب کی کفالت فرما لے. یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور فضل و کرم کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے عافیت اور فضل و کرم کے فیصلے فرما. یا اللہ تمام کے تمام مسلمانوں کو حرمین شریفین کی حفاظت و صیانت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی عزت و عظمت کی مزید برکتیں عطا فرما. یا اللہ وہ لوگ وہ تمام کے تمام یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں یا اللہ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنے عزائم میں ناکامیاں عطا فرما. یا اللہ پروردگار عالم ہم کو حرمین شریفین کے چوکیداروں میں قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کے لیے حفاظت کے، امن کے، فضل و کرم کے معاملے فرما. اے اللہ سب کے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخی عطا فرما. بہت سارے ساتھی احباب نے کہا کہ جی پچھلی مرتبہ آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی. نام کا لینا ضروری نہیں ہوتا. آپ میں سے ایک ایک شخص، ایک ایک فرد جتنے ہمارے درس کے ساتھی جا چکے ہیں، جتنے بیمار ہیں، ایک ایک ذہن میں ہے. جس طرح سے کسی آدمی کو اپنے گھر کے خاندان کے افراد ذہن میں ہوتے ہیں، یقین مانے کہ آپ میں سے ایک ایک شخص اسی طرح سے بالکل اپنے گھر کے افراد کی طرح ذہن میں ہوتا ہے. کسی کا نام لینا نہ ضروری ہوتا ہے نہ مناسب ہوتا ہے. یا اللہ تو سب کے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ تو سب کے لیے عافیت اور کرم کے فیصلے فرما لے. یا اللہ تو ہمیں بخل اور کنجوسی سے بچا لے. یا اللہ تو ہمیں بخل اور کنجوسی سے بچا لے. یا اللہ تو ہمیں بخل اور کنجوسی سے بچا لے. یا اللہ ہمارے جان کو، مال کو، وقت کو، اولاد کو، سب چیزوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ سب کے سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخی عطا فرما. اور ایک مرتبہ پھر خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں کہ جو آج حادثہ پیش آیا ہے یا اللہ جو اس کے زخمی ہیں ان کو جلدی سے جلدی صحتیابی عطا فرما. یا اللہ جلدی سے جلدی صحتیابی عطا فرما. سب کے لیے عافیت اور کرم کے فیصلے فرما. جب بھی نزا کا عالم طاری ہو ہم سب کی زباں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وبرحمتک یا ارحم الراحمین. Message TV. This is your channel. This is your channel.